انسانی تاریخ میں شرک کی داستان مشرکین کے اندرونی خوف، حسن طلب، ذوق خیال اور آزادی افکار کے ساتھ ہر دور میں بدلتی رہی ہے۔ شروع دن ہی سے ایک ان دیکھے خدا پر انسان اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کہ اس کی خبر دنیا کو ہمیشہ رسول اور پیغمبر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی مسلسل خبر تھی جو صرف اللہ کی وحدانیت کے اقرار تک محدود نہیں ہوتی تھی، بلکہ تمام پیغمبر ساتھ میں اس بات کا بھی اعلان کیا کرتے کہ اللہ نے یہ دنیا عبث، بیکار یا تماشا گاہ کے طور پر نہیں پیدا کی ہے، بلکہ اسے بنی نوع انسان کے لیے ایک امتحان گاہ کے طور پر تخلیق کیا گیا۔ تم لوگ اس دنیا میں ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے ہو جو اس کائنات کے خالق کے احکامات کے مطابق ہو۔ انکار کا یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی آزادی کو مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مغلوب نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا مطیع و فرما بردار بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ آزادی و خود مختاری کے اسی جذبے سے ہر طرح کے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی حریت فکر ہے کہ ہر دور میں انسان نے اپنے لیے ایسے خدا، دیوی، دیوتا اور اوتار تخلیق کیے جو اس کے خیالات کی دسترس میں ہوتے تھے۔ وہ انہیں جیسا چاہتا بناتا، جس طرح چاہے اختیار دیتا، اور جتنی مداخلت وہ برداشت کر سکتا اتنی ہی مداخلت کی ان خداؤں کو اجازت دیتا۔ انسانی بے بسی، کم مائیگی اور خوف، یہ ایسی تینوں حالتیں ہیں جو مل کر دیوی، دیوتا یا اوتار وغیرہ تخلیق کرواتی ہیں۔ سورج، چاند، کڑکتی ہوئی بجلی، سمندروں سے اٹھتے سحاب، زلزلوں کے ماخذ آتش فشاں پہاڑ، ان سب کو انسان نے اپنے لیے منفعت اور نقصان دونوں پیمانوں میں تول کر خدا کے درجے پر فائز کیا۔ زرتشت مذہب نے تو نقصان دینے والے خدا کو ارحمن اور فائدہ دینے والے خدا کو یزداں کہہ کر پکارا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر خدا کا زوال اس وقت آیا جب انسان نے اس پر دسترس حاصل کر لی۔ مثلاً بادل، دریا، سمندر قابو میں آئے تو دیوتا کے درجے سے گر گئے، لیکن یہ تو ایک ایسی ہی دسترس تھی جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق آدم کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں دے دیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند مسخر کر دیا ہے کہ برابر چلتے رہیں، اور دن رات کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوں جوں انسان کا اختیار ان تمام مظاہر قدرت پر بڑھتا، اس کا سر اللہ کے اس اعلان کی حقانیت اور سچائی کے سامنے جھک جاتا، لیکن معاملہ تو اللہ کو ماننے کا تھا ہی نہیں۔ ایک ایماندار ملحد اپنے تمام دلائل کے انبار ٹٹولے تو اس نتیجے پر ضرور پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے، ورنہ دنیا جیسا آہنگ اور حسن ترتیب پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ تو اللہ کی ماننے کا تھا، اس کے سامنے اپنی آزادی و خود مختاری مغلوب سرنڈر کرنے کا تھا۔ یہی خود مختاری اور آزادی افکار ہے جسے ابلیس نے اختیار کیا تو وہ انسانی گمراہی کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اللہ کی بنائی گئی تمام تخلیقات پر آج جس بالادستی اور قوت کے ذریعے دسترس حاصل کی جاتی ہے، اس بلا کا نام ٹیکنالوجی ہے۔ پہاڑوں کا سینہ چیر کر نہریں نکالی جاتی ہیں، دریاؤں پر بند باندھ کر آب پاشی و توانائی حاصل کی جاتی ہے، زمینوں کی تہوں سے ایسی معدنیات برآمد کی جاتی ہیں جن سے جہاز اڑتے ہیں، کمپیوٹر چلتے ہیں، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، چاند اور دیگر سیاروں پر کمندیں ڈالی جاتی ہیں، خلاؤں سے پوری دنیا کا عسکری، معاشی، معاشرتی اور تفریحی نظام چلایا جاتا ہے، بادلوں کو ایک سمت سے اٹھا کر دوسری سمت لے جا کر برسایا جاتا ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جو اس ٹیکنالوجی کی دسترس میں نہیں ہے؟ انسان اس سے دن رات فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے گن گاتا ہے، اور ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا انسان مدتوں سے سرمایہ کے متعلق کرتا چلا آ رہا ہے۔ ترجمہ: اے دولت، تو خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم تو حاجتیں پوری کرتی ہے اور عیب ڈھانپتی ہے۔ آج کے جدید دور میں اللہ کی صفات میں شریک ہونے اور آہستہ آہستہ پوری کائنات پر اپنے غلبے کو قائم کرنے والی طاقت کا نام ٹیکنالوجی ہے۔ یہ وہ دیوتا ہے جس کے مظاہر ہر گھر میں موجود ہیں، بجلی کے بلب سے لے کر ایئر کنڈیشن تک، اور ہر شہر میں نظر آتے ہیں، موٹر سائیکل سے ہوائی جہاز تک۔ غرض انسان ٹیکنالوجی کے ان مظاہر کی ہر لمحہ حمد و ثنا میں مصروف رہنا چاہے تو سب سامان عبادت اسے میسر ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کا خوش کن روپ ہے، لیکن اسی طرح ہر دیوتا کا ایک طاقتور اور خونی روپ بھی ہوتا ہے جس کے خوف سے لوگ اس دیوتا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بت کا طاقتور خونی روپ سامان ہر
यानी जंगी साजो सामान है। ये आज के दौर में इस कदर खौफनाक और ताकतवर है कि पूरी इंसानियत को एक लम्हे में कुचल कर रख सकता है। ये ताकत इस दुनिया के बसे बसाए घर को चश्मे ज़दन में उजाड़ने के लिए काफी है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के बुत की पूजा करने वाले मुश्रिकीन जहां रेफ्रिजरेटर से लेकर एसी और कार से लेकर जहाज तक के नफा बख्श होने के गुण गाते हैं, वहीं आलमी ताकतों के कब्जा कुदरत में मौजूद टेक्नोलॉजी की खौफनाकियों से भी दुनिया भर को डराते हैं। ये टेक्नोलॉजी देवता इंतहाई नाराजगी के आलम में फुनकारता हुआ उस वक्त अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था जब 9/11 को उसके बड़े पुजारी के स्थान पर हमला हुआ। दुनिया भर में बसने वाले टेक्नोलॉजी के परस्तार मुश्तकीन इसके गरजने पर शादियाने बजा रहे थे। इसकी आमद के लिए रास्ते साफ हो रहे थे, आंखें बिछाई जा रही थीं। अक्टूबर 2001 एक खुदाए वाहिद की ताकत और कुव्वत पर भरोसा करने वालों मुट्ठी भर लोगों के लिए बहुत कठिन वक्त था। टेक्नोलॉजी देवता की फुनकार खौफनाक थी। अल्लाह पर भरोसा करने वाले अजियतनाक सजाओं से गुजरे, मारे गए, खौफजदा किए गए, घरों के घर उजाड़े गए। आज ठीक 20 साल बाद टेक्नोलॉजी के इस बुत के कई हजार टुकड़े उन आंखों में किरचियों की तरह पैबस्त हो रहे हैं जो इसकी फतह का ख्वाब देखा करती थीं और इसके सामने सरबसजूद होती थीं। टेक्नोलॉजी के इस महकदे को 20 साल तक आबाद रखने के लिए इसके बड़े पुरोहित अमरीका के अब तक 2260 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। मशहूर ब्राउन यूनिवर्सिटी की इस गिनती में अभी इजाफा होता रहेगा जब तक आखिरी सिपाही वहां से नहीं निकलता। 2,41,000 जानों का नजराना इस जंग की नजर हुआ जिसमें अव्वल दर्जे के पुजारी अमरीका के 2,442 सिपाही और दूसरे दर्जे के 78,814 अफगान फौजी कुर्बान हुए, जबकि 84,191 अवाम और अल्लाह की वहदानियत का परचम लहराने वाले तालिबान ने जामे शहादत नोश किया। टेक्नोलॉजी की मेराज में अब तक जो आसमानी और ज़मीनी असलहा ईजाद हुआ था सबका सब इस्तेमाल किया गया। एक एक असलहे का अलहदा मुताला करें तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा मजबूत फौजी निज़ाम कभी ज़मीन बोस हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मौत मुकद्दर थी, हो गई। कितना बड़ा आलमिया है टेक्नोलॉजी परस्तों के लिए कि अब अगला बुत कब तराश होगा, कब नया मोहब्बत सजेगा, कब टेक्नोलॉजी की पूजा शुरू होगी। इकबाल ने मुद्दतों पहले ये नक्शा खींचा था। आसार तो कुछ कुछ नजर आते हैं, आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात।